السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ربنا زدنا علما اللہم فقہنا فی الدین آمین۔ آیت نمبر 45 سورہ آل عمران تک ہم نے پڑھا تھا، پیچھے سے تھوڑے سے دہرا لیتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذْ قَالَتِ الْمَلَائِكَةُ يَا مَرْيَمُ إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَاكِ وَطَهِّرَكِ وَاصْطَفَاكِ عَلَى النِّسَاءِ الْعَالَمِينَ۔ اور وہ وقت یاد کرو جب فرشتوں نے مریم سے کہا، اے مریم، اللہ نے تجھے برگزیدہ کیا اور پاکیزگی عطا کی اور تجھے پورے جہان کی عورتوں پر ترجیح دے کر منتخب کیا۔ مریم، اپنے رب کی فرما بردار رہنا اور رکوع کرنے والوں کے ساتھ مل کر تم بھی رکوع و سجود کیا کرو۔ یہ غیب کی خبریں ہیں جو اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف وحی کر رہے ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت ان لوگوں کے بیچ میں موجود نہ تھے جب وہ اپنے اپنے قلم اس فیصلے کی خاطر پھینک رہے تھے کہ ان میں سے مریم کا سرپرست کون بنے، نہ ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت ان کے پاس موجود تھے جب وہ باہم جھگڑا کر رہے تھے۔ اذ قالت الملائکۃ یا مریم ان اللہ یبشرک بکلمۃ منہ اسمہ مسیح عیسی ابن مریم وجیہا فی الدنیا والآخرہ ومن المقربین۔ جب فرشتوں نے مریم سے کہا، مریم، اللہ تجھے اپنے ایک کلمے کی بشارت دیتا ہے، اس کا نام مسیح عیسیٰ ابن مریم ہوگا، وہ دنیا اور آخرت میں معزز ہوگا اور اللہ کے مقرب بندوں میں سے ہوگا۔ وَيُكَلِّمُ النَّاسَ فِي الْمَهْدِ وَكَهْلًا وَمِنَ الصَّالِحِينَ، اور وہ لوگوں سے گہوارے میں بھی کلام کرے گا اور بڑی عمر کو پہنچ کر بھی، اور بڑا نیک سیرت ہوگا۔ ان دونوں آیات یعنی آیت نمبر 45 اور 46 کے حوالے سے ہم نے ڈیٹیل میں عیسیٰ علیہ السلام کی صفات دیکھی تھی کہ عیسیٰ علیہ السلام کی کیا کیا صفات ہیں۔ آج ہم اگلی آیت پڑھتے ہیں اور پھر مزید ڈیٹیل دیکھتے ہیں کہ آیت نمبر 47، قالت ربی انا یکون لی ولد ولم یمسسنی بشر قال کذالک اللہ یخلق ما یشاء اذ قضا امرا فانما یقول له کن فیکون۔ مریم کہنے لگی، پروردگار، میرے ہاں بچہ کیسے ہوگا جبکہ مجھے کسی آدمی نے چھوا تک نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرما دیا ایسا ہی ہوگا۔ اللہ جو کچھ چاہتا ہے پیدا کرتا ہے، اور اسے جب وہ کسی کام کا فیصلہ کرتا ہے تو اسے کہتا ہے کہ ہو جا، اور وہ ہو جاتا ہے۔ تو اس سے پتہ چلا کہ مریم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے معجزانہ طور پر عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کی خبر دی۔ آیت نمبر 48، فَيُعَلِّمُهُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَالتَّوْرَاةَ وَالْإِنْجِيلَ، اور اللہ تعالیٰ اس یعنی عیسیٰ ابن مریم کو کتاب اور حکمت اور تورات اور انجیل کی تعلیم دے گا۔ تو جو بات ہم نے یہاں پڑھی تھی کہ عیسیٰ علیہ السلام جو ہے ان کی پیدائش کے حوالے سے جو مریم نے کہا کہ وہ میرے ہاں اولاد کیسے ہو سکتی ہے، تو اس بارے میں ہم نے اس دن بھی دیکھا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، گہوارے میں 3 بچوں کے سوا کسی بچے نے بات نہیں کی، ان میں سے ایک عیسیٰ ابن مریم، دوسرے بنی اسرائیل کا وہ بچہ جسے جریج سے منسوب کیا گیا اور بچے نے بول کر اپنے اصلی باپ کی نشاندہی کی تھی، اور تیسرا وہ بچہ جس نے ماں کی چھاتی چھوڑ کر کہا تھا کہ یا اللہ مجھے اس ظالم سوار کی طرح نہ کرنا۔ تو اس کی تفصیل جو ہے وہ صحیح بخاری میں ہمیں ملتی ہے، اس آخری والی جو واقعہ ہے، اور کافی زیادہ ڈیٹیل ہے جو کہ یہاں پر بیان کرنا ممکن نہیں ہوگا۔ تو مہد میں کلام کرنے کا مطلب بچہ شیر خوار ہو اور وہ کلام کرنے کی عمر کو پہنچا بھی نہ ہو، اور پھر وہ کلام کر کے جو ہے اپنی بات یا اپنا مقصد بیان کرے۔ پھر ہم دیکھ لیتے ہیں کہ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام جو کہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے پیدا ہوئے، ان کے بارے میں باطل نظریات اور افکار کیا ہیں کہ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کی اس خلاف عادت پیدائش کے بارے میں 3 گروہ پائے جاتے ہیں۔ ایک گروہ یہود ہیں جو سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کی ایسی واضح نشانیاں دیکھنے کے باوجود انہیں معاذ اللہ ولد الزنا قرار دیتے ہیں۔ انہوں نے سیدنا مریم پر زنا کی تہمت لگائی اور ان کے ساتھ سیدنا زکریا کو علیہ السلام کو ملوث کیا، پھر آخر اپنی اس بدزنی کی بنا پر سیدنا زکریا کو قتل کر دیا۔ دوسرا گروہ نصارہ کا ہے جو کہتے ہیں کہ سیدنا مریم کی منگنی ان کے چچا زاد بھائی یوسف نجار سے ہوئی تھی، مگر ابھی نکاح نہیں ہوا تھا کہ انہیں اللہ کی قدرت سے سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کا حمل ٹھہر گیا۔ جب یوسف کو اس صورتحال کا علم ہوا تو اس نے یہ منگنی توڑ دینا چاہی، مگر خواب میں اسے ایک فرشتہ ملا جس نے بتایا کہ
مریم پاک باز عورت ہے اور ہر طرح کے الزامات سے بری ہے، اسے اللہ کی قدرت سے حمل ہوا ہے، لہٰذا تم ایسی پاک باز اور پاکیزہ سیرت عورت کو ہرگز نہ چھوڑنا۔ چنانچہ یوسف نے اپنی رائے بدل لی، پھر اس کے بعد اس نے یوسف سے شادی کی اور اولاد بھی ہوئی۔ یہ فریق اپنے بیان کے حق میں مختلف بائبل سے حوالے پیش کرتا ہے۔ تیسرا گروہ منکرین معجزات کا ہے، جو سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کی بن باپ پیدائش کا قائل نہیں، لیکن وہ تعویل ایسی پیش کرتے ہیں جس کا ثبوت نہ کتاب و سنت سے ملتا ہے، نہ بائبل سے اور نہ کسی دوسری کتاب سے۔ وہ تعویل یہ ہے کہ سیدنا مریم کی یوسف نجار سے منگنی نہیں بلکہ نکاح ہو چکا تھا، مگر ابھی رخصتی نہیں ہوئی تھی کہ یوسف مریم کے پاس یا مریم یوسف کے پاس گئیں اور ان کے باہم ملاپ سے حمل ٹھہرا۔ اور یہ ایسا بیان ہے جو سیدنا مریم کی اس قرآنی آیت کے خلاف ہے، یعنی وَلَمْ يَمْسَسْنِي بَشَرٌ، کہ مریم نے کہا تھا کہ مجھے تو کسی بشر نے چھوا بھی نہیں۔ تو اگر معاملہ یہی تھا تو یہود نے سیدنا مریم کو لعن طعن کس بات کی اگر انہیں پتا تھا کہ یہ نکاح ہو چکا تھا؟ اس کا جواب یہود یہ دیتے ہیں کہ یہود کے یہاں رخصتی سے پہلے میاں بیوی کا باہم ملاپ شدید جرم سمجھا جاتا ہے، خواہ نکاح ہو، اور اسی جرم کی بنا پر یہود نے لعن طعن کی تھی، حالانکہ یہ بات بھی قرآنی آیات کے بالکل برعکس ہے، نیز ان کے نظریے کو بھی کسی کتاب کے حوالے سے ثابت نہیں کیا جا سکتا۔ یہی وہ لوگ ہیں جو قرآن سے رہنمائی حاصل کرنے کے بجائے قرآن میں اپنے نظریات کو باتکلف داخل کرنا چاہتے ہیں، خواہ اس سے قرآن کی کتنی ہی آیات کا انکار لازم آتا ہو۔ تو پھر جو آیت نمبر 48 میں فرمایا وَيُعَلِّمُهُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَالتَّوْرَاةَ وَالْإِنجِيلَ، اور اللہ تعالیٰ عیسیٰ ابن مریم کو کتاب اور حکمت اور تورات اور انجیل کی تعلیم دے گا۔ تو سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کا حافظہ اور تفقہ جو ہے وہ اس آیت کے اندر بیان کیا گیا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے بلا کا حافظہ عطا فرمایا تھا، علاوہ ازیں وہ خوش نویس بھی تھے، یعنی بہت اچھی خطاطی کرتے تھے، تورات کو اپنے ہاتھ سے لکھا کرتے تھے۔ تورات پر انہیں اتنا عبور حاصل تھا کہ جب یہودی علماء ان سے کسی بات پر الجھتے تو آپ تورات کے زبانی حوالے دے کر انہیں قائل کرتے اور چپ کرا دیتے۔ یہ علماء ان کے کمال درجے کے حافظے پر حیران اور ششدر رہ جایا کرتے تھے۔ یہود کا سیدنا مریم اور زکریا علیہ السلام پر الزام لگانے کی مزید ڈیٹیل میں پتہ چلتا ہے کہ سیدنا عیسیٰ کو 30 سال کی عمر میں نبوت حاصل ہوئی تھی، اور اس کے بعد 30 سال مسلسل وہ سیاحت کرتے رہے اور دین کی تبلیغ اور اشاعت میں مصروف رہے۔ غالباً اسی وجہ سے ان کو مسیح کہا جانے لگا، یعنی سیاحت کرنے والا۔ آپ نے یہود کی بگڑی ہوئی قوم کی اصلاح کی انتھک کوشش کی، انہیں تورات کا احکام یاد دلائے، ان کی اثر نو تعلیم ان کو دی اور ان کی غلطیاں اور غلط فہمیوں کی نشاندہی بھی کی، انجیل کے یعنی بائبل کے احکامات سنائے اور سکھائے، مگر اس بگڑی قوم کی حالت سدھر نہ سکی۔ انہوں نے اس سے پہلے سیدنا زکریا علیہ السلام پر سیدنا مریم سے زنا کا الزام لگا کر سیدنا زکریا علیہ السلام کو قتل کر دیا تھا۔ پھر جب سیدنا یحییٰ علیہ السلام نے سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کی تصدیق کی تو انہیں بھی حکومت کی وساطت سے یعنی مدد سے مروا دیا۔ ان دونوں انبیاء کے قتل کے بعد یہود سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کے در پہ آزار ہوئے اور ان کے دشمن بن گئے۔ بالآخر 33 سال کی عمر میں علماء یہود نے ان پر مقدمہ چلایا اور حکومت کی مدد سے انہیں سولی پر لٹکانے کی کوشش کی، تو اللہ تعالیٰ نے بحفاظت زندہ آسمان کی طرف اٹھا لیا۔ آیت نمبر 49 وَرَسُولًا إِلَىٰ بَنِي إِسْرَائِيلَ أَنِّي قَدْ جِئْتُكُمْ بِآيَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ أَنِّي أَخْلُقُ لَكُم مِّنَ الطِّينِ كَهَيْئَةِ الطَّيْرِ فَأَنفُخُ فِيهِ فَيَكُونُ طَيْرًا بِإِذْنِ اللَّهِ وَأُبْرِئُ الْأَكْمَحَ وَالْأَبْرَصَ وَأُحْيِي الْمَوْتَىٰ بِإِذْنِ اللَّهِ وَأُنَبِّئُكُم بِمَا تَأْكُلُونَ وَمَا تَدَّخِرُونَ فِي بُيُوتِكُمْ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لَكُمْ إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ۔ اسے یعنی عیسیٰ علیہ السلام کو بنی اسرائیل کی طرف رسول بنا کر اللہ تعالیٰ بھیجے گا، اور چنانچہ وہ رسول کی حیثیت سے بنی اسرائیل کے پاس آیا تو کہا کہ میں تمہارے رب کی طرف سے تمہارے پاس نشانی لے کر آیا ہوں۔ میں تمہارے سامنے مٹی سے ایک پرندے کی شکل بناتا ہوں، پھر اس میں پھونک مارتا ہوں تو وہ اللہ کے حکم سے واقعی پرندہ بن جاتا ہے۔ نیز میں اللہ کے حکم سے مادر زاد اندھے یعنی پیدائشی اندھے کو اور کوڑی کو ٹھیک کر دیتا ہوں اور مردوں کو زندہ کرتا ہوں۔ نیز جو کچھ تم کھاتے ہو
اور جو کچھ اپنے گھروں میں ذخیرہ کرتے ہو سب تمہیں بتا دیتا ہوں۔ اگر تم ایمان لانے والے ہو تو تمہارے لیے ان باتوں میں کافی نشانیاں ہیں۔ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں طب کا فن اپنے عروج پر تھا، جیسا کہ ہم نے پہلے بھی ذکر کیا تھا کہ ہر نبی کو اس کے اپنے علاقے اور دور میں جو معاملات ہوتے تھے اس کے حوالے سے معجزات دیے جاتے تھے۔ تو سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں طب کا عروج تھا۔ بڑے بڑے حکمائے یونان بقراط، سقراط اور ارسطا طالیس وغیرہ نے اس دور میں شہرت پائی تھی۔ لہٰذا عیسیٰ علیہ السلام کو معجزات بھی ایسے ہی عطا کیے گئے جو اتباع کی دسترس سے باہر تھے۔ مثلاً آپ مٹی سے ایک پرندہ گھڑتے، پھر اس میں پھونک مارتے تو وہ زندہ ہو کر اڑنے لگتا۔ مردوں سے کہتے کہ اللہ کے حکم سے زندہ ہو جاؤ تو وہ زندہ ہو جاتے، اٹھ کھڑے ہوتے اور باتیں کرنے لگتے۔ مادرزاد اندھوں یعنی پیدائشی اندھوں کی آنکھوں اور کوڑی کے جسم پر ہاتھ پھیرتے تو وہ بالکل تندرست ہو جاتے، بھلے چنگے ہو جاتے، اندھوں کی بینائی لوٹ آتی اور کوڑیوں کے جسم ٹھیک ہو جاتے۔ علاوہ ازیں وہ لوگوں کو یہ بھی بتلا دیا کرتے تھے کہ وہ کیا کچھ کھا کر آئے ہیں اور باقی گھر میں کیا چھوڑ کر آئے ہیں۔ تو یہ سب باتیں آپ کے سچا رسول ہونے اور آپ کے پاک باز ہونے پر دلائل تھے۔ معجزات عیسیٰ علیہ السلام کی سیرت کے مطالعے سے ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ آپ علیہ السلام کی پوری زندگی ہی معجزات سے بھرپور تھی۔ آپ کی پیدائش معجزانہ تھی، آپ نے شیرگواری میں کلام کیا، یہ بھی ایک بہت بڑا معجزہ تھا۔ آپ مردہ کو زندہ کرتے تھے، مٹی سے گھڑے ہوئے پرندوں میں پھونک مار کر انہیں جیتا جاگتا پرندہ بنا دیتے، پھر آخر میں معجزانہ طور پر انہیں دشمنوں کی دسترس سے بچا کر آسمان پر اٹھا لیا گیا اور قیامت کے قریب ان کا اس دنیا میں نزول یہ بھی معجزہ ہوگا۔ یہ ایسے معجزات ہیں جن میں عیسیٰ علیہ السلام منفرد ہیں۔ شاید اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ کی پیدائش والد کے نطفے کے بجائے نفخہ جبریلیہ یعنی جبرائیل علیہ السلام نے اللہ کے حکم سے مریم کے گریبان میں پھونک ماری تھی، اس سے ہوئی تھی، اور آپ میں کچھ ملکوتی صفات بھی آ گئی تھیں۔ اللہ عالم بالصواب۔ اگلی آیت بھی دیکھ لیتے ہیں کہ وَمُصَدِّقًا لِّمَا بَيْنَ يَدَيَّ مِنَ التَّوْرَاةِ وَأُحِلَّ لَكُمْ بَعْضَ الَّذِي حُرِّمَ عَلَيْكُمْ وَجِئْتُكُمْ بِآيَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَطِيعُونِ إِنَّ اللَّهَ رَبِّي وَرَبُّكُمْ فَاعْبُدُوهُ هَٰذَا صِرَاطٌ مُّسْتَقِيمٌ۔ وہ یعنی اور تورات کی ہدایت جو میرے زمانے میں موجود ہے میں اس کی تصدیق کرتا ہوں، نیز اس لیے آیا ہوں کہ بعض باتیں جو تم پر حرام کر دی گئی ہیں انہیں تمہارے لیے حلال کر دوں۔ میں تمہارے پاس اپنے رب کی نشانی لے کر آیا ہوں، لہٰذا اللہ سے ڈرو اور میری اطاعت کرو۔ اللہ ہی میرا اور تمہارا رب ہے، لہٰذا اسی کی عبادت کرو، یہی سیدھا رستہ ہے۔ تو ان آیات سے معلوم ہوتا ہے کہ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کی بنیادی دعوت وہی تھی جو تمام انبیاء کی رہی۔ مثلاً پروردگار یعنی مقتدر اعلیٰ صرف اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، لہٰذا وہی اکیلا عبادت کے لائق ہے۔ اس لحاظ سے عیسائیوں کا الوہیت مسیح والا عقیدہ باطل قرار پاتا ہے۔ دوسرے، اللہ تعالیٰ کے نبی کی اطاعت کی جائے اور ہر نبی کی دعوت یہی رہی ہے۔ تیسرے، حلت و حرمت یعنی کسی چیز کو حلال قرار دینا یا حرام قرار دینا، اور جواز عدم جواز کے اختیارات کا مالک صرف اللہ تعالیٰ ہے، یعنی اللہ تعالیٰ جو ہے وہ کسی بھی چیز کو حلال یا حرام قرار دے سکتا ہے اور کوئی انسان نہیں۔ لہٰذا جو باتیں تم نے خود اپنے اوپر حرام قرار دے رکھی ہیں میں اللہ کے حکم سے انہیں حلال قرار دے کر تمہیں ایسی ناجائز پابندیوں سے آزاد کرتا ہوں۔ نیز آپ نے اللہ کے حکم سے یہود پر ہفتے کے دن کی پابندیوں میں بہت حد تک کمی کر دی، مگر یہود کی اصلاح نہ ہو سکی اور وہ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کی دشمنی میں آگے بڑھتے چلے گئے۔ تو آج کی آیات سے ہم نے مزید عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش، معجزات اور ان کی صفات کے بارے میں پڑھا، اور پھر جس طرح سے انہوں نے دین کی تبلیغ کی سیاحت کے ذریعے، اور کس طرح یہود ان کے خلاف جو ہیں وہ لگے رہے، دشمنی کرتے رہے، اور ان کی پیدائش کے حوالے سے جو غلط نظریات اور افکار تھے اس حوالے سے 3 گروہوں کو بھی ہم نے ڈسکس کیا۔ اللہ تعالی ہم سب کو بہترین قرآن پاک سمجھنے والا اور بہترین عمل کرنے والا بنائے اور ایمان کی دولت سے ہمیں مزین فرمائے، آمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔